فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شہر سے گزر ہوا جس کے رہنے والے سارے کے سارے مرے پڑے تھے. تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ سب کے سب یقیناً اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوئے ہیں ورنہ اس طرح بے گور و کفن نہ پڑے ہوتے. چنانچہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے اور بلند آواز سے پکارا اے اہلیان شہر. تو ایک آواز آئی یا روح اللہ. رات کو تو ہم بھلے چنگے سوچ تھے لیکن صبح دم اپنے آپ کو دوزخ کی گہرائیوں میں پایا. فرمایا آخر وجہ کیا؟ عرض کیا اس لیے کہ ہمیں دنیا سے بے حد محبت تھی اور اس کی خاطر برے لوگوں کی غلامی سے بھی عار نہ تھی. فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کا انداز کیا تھا؟ عرض کی اس طرح کا تھا جیسے بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. جب دنیا حاصل ہو جاتی تو پھولے نہ سماتے اور اگر لمحہ بھر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوتی تو اداسی اور غمگینی سے ہم نڈھال ہو جاتے. فرمایا دوسرے کوئی نہیں بول رہے تو اکیلا بول رہے. میں ایک ہی مردہ بول رہا تھا کہ دوسرے کیوں نہیں جواب دے رہے تو اکیلا ہی کیوں جواب دے جا رہا ہے. تو اس نے عرض کیا یا روح اللہ ان میں سے ہر ایک کے منہ میں آگ کی لگام ہے. تو فرمایا پھر تو کیوں کہ بول رہا ہے؟ کیسے بول پایا؟ جواب دیا کہ میں ان کے درمیان ضرور رہتا تھا لیکن میں ان میں سے نہ تھا. یعنی مجھے ان کی طرح دنیا سے محبت نہ تھی. بہرحال جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا. صحبت تو تھی ان سے, تعلقات تو تھے, دوستی تو تھی. اب اس وقت دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور کچھ نہیں جانتا کہ نجات کی صورت بھی نکل آئے گی یا بالآخر دوزخ کے اندر ہی دھکیلا جاؤں گا. بروں کی صحبت جو ہے وہ بھی آدمی کو ظاہر ہے کہ پھنسا دیتی. میں چند افراد جوا کھیل رہے ہوں اور دو چار اس کے گرد گھیرا ڈال کے تماشا دیکھ رہے ہیں جیسے ہوتا ہے تاش کھیل رہے تو کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب پولیس کا چھاپا پڑتا ہے تو ظاہر یہ دلیل تھوڑی چلتی ہے کہ یہ کھیل رہا تھا اور وہ نہیں کھیل رہا تھا. پولیس تو ساروں کو لے جائے گی. وہ بروں کی صحبت کی وجہ سے بھی بندہ جو ہے وہ برباد ہوتا ہے. اس پر بھی مصائب و آلام آتے ہیں, عذاب اور عقاب ان پر بھی نازل ہو جاتا ہے. دنیا اور آخرت کی عافیت میسر ہو تو جو کی روٹی, نمک اور ٹاٹ کا لباس اور کچرے کے ڈھیر پر سونا بھی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے. وہ دنیا سے بہت ہی زیادہ بے رغبت ہے. تعجب ہوگا آپ کو, ان کے بعد ایک پیالہ ہوتا تھا, گھر وغیرہ ان کا نہیں تھا, گھر نہیں رکھتے, ان کے بعد ایک پیالہ تھا. تو پیالہ بھی آپ نے مطلب یعنی کہ پھینک دیا, بولا یہ بھی دنیا کا سامان ہے, یہ بھی نہیں چاہیے. اور آپ پانی چلو سے پیتے تھے, ہاتھ سے پیتے. عاجزی بھی زیادہ ہے اس میں, ہاتھ سے پانی پینے میں. اس کے معنی یہ نہ ہوا کہ گلاس سے پینا ناجائز ہے, برتن میں پینا ناجائز ہے یا پیالہ برتن رکھنا کوئی گناہ کا کام ہے. اس کے معنی کو یہ نہ لے. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب ہے کہ وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ دنیا سے اس قدر دور رہتے تھے جو انہوں نے پیالہ تک ترک کر دیا اور ہاتھ سے پانی پیتے تھے. اس کی حدیثوں میں فضیلت آئی ہے ہاتھ سے پینے کی, مگر کہاں ہاتھ سے پیا جائے اس کو بھی سمجھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کرتے کرتے اسراف بندہ مبتلا ہو جائے. یہ مطلب ذہن میں رکھے, کیونکہ بعض اوقات لوگ تقوی پر عمل کرنے جاتے ہیں اور فتویٰ ان پر لگ جاتا ہے, یعنی کہ تقوی کرنے کا افضل کام تھا, گناہ کر بیٹھتے ہیں. اب مثال کے طور پر کم کھانا یہ ثواب ہے, بہت ہی افضل کام ہے کہ بھوک کے 3 حصے کریں, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. بڑے فضائل اس کے, بہت فضائل ہیں کم کھانے میں. اور دنیاوی طور پر بھی صحت بہت اچھی رہتی ہے اس سے. کم کھانے سے بدن ہلکا پھلکا رہے گا, پیٹ میں گڑ گڑ نہیں ہوگی, بہت فائدہ ہوگا. اب کوئی کم کھانے پر عمل کرتا ہے مگر پیٹ بھر کے جو کھاتا ہے برا, اس کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ پیٹ بھر کے کھانا یہ مباح ہے, مباح جائز, گناہ نہیں ہے پیٹ بھر کے کھانا. تو اب کوئی عمل کرتا ہے کہ میں کم کھاؤں, اب کہیں مطلب دوسرے لوگ بھی کھا رہے ہیں, یہ بھی کھا رہا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس نے کھا لیا, کم کھایا, یہ بھوک سے کم کھایا اس نے. اب کسی نے کہا یا میزبان نے کہا اور کھاؤ,
तो मुंह से फौरन निकलता है कि नहीं मुझे ख्वाहिश नहीं है। अब यहाँ मतलब है कि देखिए, गौर कीजिए, आपने भूख से कम खाया और अगर जी चाह रहा है फिर भी नहीं खाया तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन यहाँ आपके मुंह से निकला कि मुझे ख्वाहिश नहीं है, ये झूठ बयान है। तो ये कहना कि मतलब मुझे ख्वाहिश नहीं है, इसमें बड़ा मतलब लेने के चक्कर है। अच्छा, बल्कि बाज लोग कहते हैं मैं फुल हूँ, ये तो आमतौर पे लोग कहते हैं मैं फुल हूँ, मेरा पेट फुल है, और अगर उसको फिर कोई मीठी डिश दे दो तो फिर गुंजाइश निकल आती है। फुल होता है तंदूर की रोटी में, बोटियां छाती हो गई, अब हड्डियां रह गई, शोरबा ठंडा है, मैं फुल हूँ, और आपने मीठी डिश आगे बढ़ा दी या गरम गरम खुशबू उड़ाता हुआ बिरयानी का दूसरा मतलब है कि दूसरी डिश पहुंच गई तो फिर जो फुल था वो अनफुल हो गया और फिर बंदा टूट। ये आप भले मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक मतलब है कि मोहब्बत भरे अंदाज में समझा रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप तकवा करने जाएं और फिर झूठ बोले कि मैं फुल हूं। अब फुल नहीं है, भूख से कम खाया, पता फुल नहीं है, और फिर कहता है मैं फुल हूं, मेरा पेट भरा है, गुंजाइश ही नहीं है मेरे पेट में, तो ये हो जाएगा झूठ। तो झूठ बोलना ये है गुनाह, और पेट भर के खाना गुनाह नहीं है, कम खाना ये एक सवाब है, तकवा है। लेकिन अगर झूठ बोला तो अब ये तकवा तो अपनी जगह पे रह गया, गुनाह का फतवा आप पर लग गया। तो इसलिए बड़ा मोहतात बनकर बंदे को चलना पड़ता है, बहुत ही मोहतात बनकर चलना पड़ता है, और बार बार बंदे से मतलब यानी कि न चाहते हुए भी मतलब यानी कि झूठ निकल जाता है। ऐसे मौके पर झूठ ऐसे मौके पर निकल ही जाता है। अब बंदा बीमार है, अमूमन बिस्तर में पड़ा होता है, अगर पूछो उसको तबीयत कैसी है, बिल्कुल ठीक, अब आप जाने वो सच है या झूठ। बंदा पड़ा है बीमार, ड्रिप उसको चढ़ रही है, कमजोरी से सूखता जा रहा है, हालत उसकी खराब है, मुझे भी हम उसकी तबीयत पूछने के लिए, इयादत करने के लिए, तबीयत कैसी है, बिल्कुल ठीक। इसकी जगह अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत पड़ जाए ना तो मसला हल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की हम्द है, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। या ये कह दें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, मेरी तो तकरीबन आदत यही है, कोई पूछता है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, क्योंकि मेरी पोजीशन ये कि 24 घंटे में एक सेकंड के लिए भी ठीक हुआ ही नहीं कभी, जब से बालिग हुआ हूं, एक सेकंड के लिए मैंने अपने आप को 24 घंटे में ठीक पाया ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहने में ये मतलब यानी कि बात बन जाती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि एक लम्हे के लिए भी मैंने अपने आप को गुनाहों की बीमारी से शिफायाब नहीं पाया। तो इसलिए मैं समझता हूँ मैं हर वक्त बीमार हूँ, तो मैं ठीक हूँ नहीं कहते कि तुम्हें ठीक, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह है अला कुल्ले हाल कहने में मतलब फायदा ही फायदा। सूरह फातिहा की तफसीर बयान करते हुए तफसीर नईमी में बड़ी मजे की बात लिखी है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह में 8 हुरूफ और जन्नत के दरवाजे भी कितने हैं, 8। तो जब बंदा सूरह फातिहा की तिलावत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते, और सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए भी बड़ी बिशारत है। कोई सुभान अल्लाह कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, अल्लाहु अकबर कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चारों कलेमात ऐसे हैं कि इनमें से एक भी कलेमा जिसने कहा, मसलन सुभान अल्लाह कहा, तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त बना दिया जाता है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि जन्नत में जिसके लिए एक दरख्त बना दिया गया हो कन्फर्म, फिर उसको जन्नत में उस दरख्त को पाने के लिए जाने ना दिया जाए, ये कहते हो। अब इसमें समझ जाओ, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आदतें डालकर इतने दरख्त बनवा लो, इतने दरख्त बनवा लो जन्नत में कि अल्लाह ताला की रहमत जोश पर ही जोश पर रहे हम पर, कि इसने बहुत सारे दरख्त बनवा लिए। अब इसको कहाँ आग में भेजते हो फिरिश्तो, आने दो, ये महबूब का गुलाम है, इसको भी इसके दरख्तों के पास भेज। तो अल्लाह की रहमत होगी तो हम जैसे गुनाहगार जो हैं उनकी जरूर बख्शिश होगी। तो कोशिश करके अपने लिए मतलब ये असबाब जन्नत के जमा किए जाए। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया की बहुत और दुनिया की जो कसरत है, ये कोई मतलब इसको कोई आला नेमत ना समझ बैठे, कोई अच्छा इनाम ना समझ बैठे, बल्कि ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है,
کہ بندہ بہت مالدار ہو جائے یا اسے کوئی دنیاوی عہدہ میسر آ جائے یا اقتدار مل جائے، چلو الیکشن میں جیت ڈالے، یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یہ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی اکرام نہیں ہے، یہ کوئی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اس کو نہیں ملی، بلکہ یہ تو بہت بڑا مطلب ہے نا اس کے لیے آزمائش۔ حقیقت یہ ہے یعنی تم میں سے عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔ تو عزت دولت سے نہیں ملتی، حکومت سے نہیں ملتی، کرسی یا تاج و تخت سے نہیں ملتی، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا سبب پرہیزگاری ہے۔ جتنا ہم فرائض پر عمل کریں گے، واجبات پر عمل کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی۔ اللہ کرے کہ ہم راہ راست ہی پر رہیں اور نیکیاں کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل میں ہوں۔